ہاں منافق کے جنازے کے مطابق یہ ہے کہ ہاں ہاں آن ہے ان کیا ہوا ہے، یہ جو ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو منع کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اس کی قبر کے پاس بھی کھڑا نہیں ہونا۔ نہیں کرا۔ اب موجودہ دور میں یہ ہے کہ جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے جن کے آپ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ کام پائے جاتے ہیں فَكَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، بے اور اسی طرح جو آدمی جمعہ تین یعنی کہ چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے۔ تو اب ایسے شخص کے جنازے کے بارے میں آپ ذرا بیان فرمائیں۔ ہاں بہت اچھا۔ یہاں بھی ایک بات جو نا اس سے ہٹ کر آپ کے کام کی ہے کہ آپ نے کسی کا جنازہ چھوڑا نہیں۔ جب یہ آیت اتر گئی کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، تو پھر شاید چاہیے تھا نا کہ بعد میں کوئی جنازے آتے اور آپ نہ پڑھتے، پتہ چل جاتا کہ منافق کا، آپ اس آیت پر عمل کرتے۔ کوئی نہیں، سب کے آپ پڑھتے گئے۔ تو اس کا پھر حل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ایک طرف سورہ منافقین میں آپ کو، سورہ تحریم میں غالباً جہاد کا حکم ہے کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر، کوئی تلوار نہیں آپ نے اٹھائی۔ تو اس کا جواب بھی علماء کے ذمہ نا کہ پھر کیا ہوا کہ کیوں نہیں آپ نے کسی کا جنازہ چھوڑا جب حکم اترا تھا، ہاں؟ تو سوائے امام ابن حزم کے اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ آج کے منافقوں کا بعد میں سوال کا جواب ہے کہ وہ ابن حزم نے کہا کہ یار وہ منافق جو تھے ان چیزوں کے اعلان کے بعد کہ سورہ احزاب میں کہ اگر حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم اپنے رسول کو اجازت دیں گے، تم جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ قتل کا حکم آ گیا نا ان کے بارے میں۔ وہ پھر منافقت سے ظاہراً توبہ کر گئے، جو حرکتیں کرتے تھے نا منافقت کی، دنیا میں انہوں نے کوئی نہیں کی، بالکل توبہ کر گئے۔ اندر سے کئی منافق رہے، کئی نہیں، مگر اللہ نے کہا یہ معاملہ میرا، یہ میں نپٹوں گا۔ جو تیرا تھا نا نماز چھوڑنے کا، وہ قصہ ختم ہو گیا، کیونکہ ظاہر میں اب یہ منافقت کوئی نہیں کرتے، آپ عمل نہیں کر سکتے۔ بات گر کی ہے پلے باندھنے کی کہ دنیا میں ظاہری منافقت تھی، کئی موقع پر بک دیتے تھے، اس سے بالکل محتاط ہو گئے۔ اس لیے آپ پھر کیا عمل کرتے جب دنیا میں اس کی منافقت کوئی نہیں تھی؟ اندر سے کوئی رہا یا نہیں رہا، وہ اللہ نے کہا دو قسم کے ہیں، کچھ نے سچی توبہ کر رہی ہے، کچھ اندر سے منافق ہی ہیں جن کا کہا تم نہیں جانتے ہم جانتے ہو۔ وہ پھر نبی نے پھر کیا کرنا تھا جب آپ جانتے ہی نہیں، نہ پھر آپ نے جنگ لڑی ان سے۔ یہ انہوں نے پوری تفصیل سے کئی صفوں میں بحث کی ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ پھنسے ہی رہتے ہیں۔ بات یہی ہے کہ منافق دنیا میں منافقت سے بالکل رک گئے تھے، اندر سے کچھ باز آ گئے، سچے ہو گئے، کچھ اندر سے نہیں ہٹے تھے مگر بظاہر حرکت نہیں کرتے۔ جس نفاق کی بات میرے بھائی نے کی ہے نا کہ حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، گالی دے، وہ پکا منافق ہے، جس میں ان میں سے کوئی ایک ہوگی اتنا بقدر ہے۔ یہ ہے نفاق عملی۔ وہ تھا نفاق اعتقادی، وہ عقیدتاً حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، نہ قرآن کو سچا مانتے تھے، گھسے ہوئے تھے مسلمانوں میں، وہ کافروں سے بدتر کافر تھے، چھپے ہوئے تھے بغل کے سانپ۔ یہ ہے نفاق عملی کے مرتبے کہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول پر کا ادب کرتے ہیں، قرآن کو سچا مانتے ہیں، مگر کردار میں ان میں کچھ خامیاں ہیں۔ منافقوں والے کام ہیں ان کے، مگر وہ منافق کے حضور کو نبی نہ مانے وہ نہیں ہے۔ اس لیے ان پر وہ حکم جو تھا نا کہ جنازہ نہ پڑھو وہ نہیں لاگو ہو سکتے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان پر ہم تنبیہ کریں گے کہ مومن ہو کے یاد توارے کرنے کے کام نہیں، سچے مسلمان کو یہ نہیں شایان شان۔ تو نفاق عملی اور نفاق اعتقادی، اسی طرح کفر عملی اور کفر اعتقادی کو بھی رکھنا چاہیے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ جس نے حکومت نے قانون شرعی نہ چلایا، من لم یحکم بما انزل اللہ، یہ قرآن کی آیت کہ وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ یہ بھی ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ عنہ اور علامہ البانی نے کہ کیوں یہ ہمارے جو حاکم ہیں ٹھیک ہی یہ شریعت نہیں چلا رہے، مگر ان میں سے کوئی جرت نہیں کرتا کہ قرآن جھوٹا، نبی جھوٹا۔ یہ کفر اعتقادی نہیں ان میں پایا جاتا، یہ اپنا عقیدہ نہیں بیان، یہ کہتے کہ ہماری کمزوریاں یا یورپ کا دباؤ ہے یا یہ ماحول نہیں ہے، 100 بہانے بناتے۔ تو یہ کفر عملی ابن عباس نے کہا جو کفر اسلام سے خارج کر دیتا نا وہ ان میں نہیں پایا جاتا، یہ رہتے اسلام کے اندر ہی ہیں، کام کافروں والا کر رہے۔ ان چیزوں کا جو لحاظ نہیں نہ کرتے، قانون شرعی کو نہیں سمجھتے، وہ پھر ایسے بے تکے فتوے دیتے